السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ علماء کرام، فضیلت الشیخ عبد الکریم فیضی حفظہ اللہ وتولہ، برادر گرامی حافظ محمد مبارک محمدی حفظہ اللہ، اور جامعہ امام ابن باز الاسلامیہ سکلا گانڈی گریڈی کے ہونہار طالب علم عزیز عبدالعزیز بن عبداللہ مدنی سلمہ اللہ، اور ہمارے دوسرے شاگرد رشید، اور میرے دینی ملی بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، یہ اچھا موقع ہوتا ہے کہ آدمی کبھی شادی کا کوئی پروگرام کرتا ہے، عقیقے کا کوئی پروگرام کرتا ہے، تو سوچتا ہے کہ ایک آدھے گھنٹے کا ایک تقریری پروگرام بھی ہو جائے۔ یہ اچھی سوچ ہے اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچیے گا کہ یہ عقیقے کا ایک جز ہے، حصہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ عقیقے سے ہٹ کر کے ہے، شادی بیاہ کے پروگرام سے ہٹ کر کے ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں، لیکن وہ شادی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں اور عقیقے کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو ایسا صحیح نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس موقع سے جب 10-15 آدمی اکٹھا ہوں اور اس موقع سے مائک لے آیا اور اپنے ایک دو کسی عالم کو بلا لیا تاکہ 2-4 باتیں ان سے سن لیں، تو یہ اچھا موقع ہے۔ اس اعتبار سے جس بھائی نے اس پروگرام کو رچایا ہے اور یہ اہتمام کیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں جو لوگ یہاں شریک ہیں، آئے ہوئے ہیں سننے کی غرض سے، میں ان تمام لوگوں کو اس پروگرام میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، کتنا اچھا موقع ہے اور کتنی اچھی گھڑی ہے کہ ہم دین کی بات سننے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ ابھی کلیم ایک حدیث کی کتاب بلوغ المرام ہے، اس کتاب کو پڑھا رہا تھا تو اس میں ایک حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بلوغ المرام میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مجلس میں کسی جگہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو بہت بڑا کہا جائے، مثلا کہا جائے اللہ اکبر، کہا جائے سبحان ربی الاعلیٰ، کہا جائے سبحان ربی العظیم، کہا جائے اللہ تیری ذات بڑی عظیم ہے، کہا جائے اللہ تو نے اس آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین کی قرآن، اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت کی جائے اور اسلام کی شریعت کی باتیں ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے کہ ایسا اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ویسا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف اللہ اللہ پکارتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو سنیے گا کہ کہیے اللہ اللہ کیجیے، صرف اللہ اللہ، یہ کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں ایک بھی ایک رائی کے دانے کے برابر، ووٹ کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے۔ ذکر کیا ہے اتنا کم سے کم لگائیے، اللہ اکبر، صرف اللہ کوئی ذکر نہیں، کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، یہ ذکر ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں جو کہتے ہیں یہ ذکر ہے۔ سبحان ربی العظیم جو رکوع میں کہتے ہیں یہ ذکر ہے۔ اے اللہ تیری ذات عظیم ہے، تو نے ہم کو پیدا کیا، ماں باپ کو پیدا کیا، بچوں کو پیدا کیا، اے اللہ تو نے دولت دی، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو کوئی ایسی مجلس ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا پروگرام ہو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے، اللہ رب العالمین کے فرشتے حفتہم الملائکہ، چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اوپر سے ڈھانک لیتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ اور مقام۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ جو ٹینٹ لگا ہوا ہے اوپر سے بچنے کے لیے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں، ہمارے اوپر سایہ بن کر کے چھا جاتی ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایسے لوگوں کا ذکر، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمان سے اوپر عرش ہے، عرش ایک تخت کا نام ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے۔ اس عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ارد گرد جو چاروں طرف جو فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بیچ میں ایسے ذکر کی مجلسوں میں شرکت کرنے والے اور ذکر کرنے والے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دیکھو فلاں آدمی ابھی فلاں مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اس لیے موقع ملے تو آدمی کو آ کر کے شریک ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے اور معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو 40 سال، 60 سال، 50 سال، 70 سال، 75 سال، 80 سال عمر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر دی ہے، اس عمر کو کام میں لائیے، خوب کمائیے، خوب کمائیے، دولت مند ہو جائیے، لیکن اللہ رب العالمین کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں، کبھی بھی غافل نہیں ہو۔ ایک آدمی اگر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کچھ ہی دور تک یہ آواز جاتی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین عرش پر سے دیکھ رہا ہے اور فرشتوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرے گا فخریہ انداز میں کہ اے میرے فرشتوں،
دیکھو فلاں جگہ ہمارے بندے بیٹھ کر کے میرا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کی تاکید ہو رہی ہے، اور بندے سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو کیسے یاد کریں، نماز میں، سجدے میں اور دیگر موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے یاد کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، اس کو غنیمت چاہیے، غنیمت چاہیے، غنیمت چاہیے۔ کل قیامت کے دن اس کے متعلق ہم سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہم نے آپ کو صحت دی تھی، رب ذوالجلال کہے گا تمہیں صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، توانائی دی تھی، طاقت دی تھی، عمر دی تھی، دولت دی تھی، نعمت دی تھی، تم نے کیا کیا، کہاں خرچ کیا؟ اور نوجوانوں، میں اسپیشل طور پر بتا دیتا ہوں، کل قیامت کے دن جو سوال ہوگا، جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے، بالغ جوان ہو جاتا ہے، بالغ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے مرنے تک اسلام کی پابندی اس کے اوپر واجب اور ضروری ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی جواب دہ ہوتا ہے، اسے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کل قیامت کے دن پوری زندگی کے متعلق سوال و جواب ہوگا، اور جب آدمی سارے سوال کا جواب دے دے گا، اور آدمی اب سوچے گا، اطمینان ہو جائے گا کہ اب مجھے نجات مل گئی، اب مجھے چلنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روکے گا اور کہے گا کہ میں نے تم کو اسپیشل طور پر ایک نعمت دی تھی، جوانی کی نعمت دی تھی، وہ جوانی تم نے کہاں خرچ کی؟ آدمی آج جوان ہوتا ہے، طاقت ہے، توانائی ہے، جسم میں خون گردش کر رہا ہے، جہاں چاہتے کود جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہو گے، اللہ کی عبادت سے غافل رہو گے، نماز سے غافل رہو گے، روزے سے غافل رہو گے، اللہ کے حکم کو بجا نہیں لاؤ گے، کل قیامت کے دن اسپیشل سوال ہوگا کہ میں نے تم کو 30 سال کی ایک عمر عطا فرمائی تھی، ایک دم بھرا پورا جوان تھا، تو شان سے چلتا تھا، اس موقع پر تم نے اس جوانی کو کس چیز میں استعمال کیا، کہاں خرچ کیا؟ اور یہ بھی سن لیجیے، اگر کوئی نوجوان، آپ نوجوان ہو، پہاڑ کو اگر کھودنے کی صلاحیت اور طاقت ہے، جائیے کھودیے، اسلام اجازت دیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائیے جا کر کے پہاڑ کھودیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے غزوہ خندق کے موقع پر کھودائی کی تھی، گڈھا کھودا تھا دشمنوں سے حفاظت کے لیے، اس وقت نوجوانوں نے کھودا تھا، بھوکے پیاسے رہ کر کے کھودا تھا۔ آپ کو اگر پہاڑ کھودنے کی ضرورت ہے، جائیے ہیر بنائیے، کھودیے۔ ندی باندھنے کی ضرورت ہے، گیہوں لگائیے، ندی باندھ دیجیے، اور یہ اوپر جو زمین ہے اس میں گیہوں لگائیے، اناج لگائیے، سبزیاں لگائیے، اور وہ جائیے اور بازار میں لے جا کر کے بیچیے، حرام کاری نہیں کیجیے، بازار میں بیچیے گا، حلال کی کمائی ہوگی، حلال خود کھائیے گا، بچوں کو کھلائیے گا اور اپنے رشتہ داروں کو کھلائیے گا، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی ثواب نہیں۔ لوگوں، شرم کی کوئی بات نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، سنیے، اسلام کتنا بڑا مذہب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ہم دولت مند آدمی نہیں، ارے اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے تو ایک غریب آدمی کو 5 روپیہ دے دیجیے گا، ایک آدمی کو 10 روپیہ دے دیجیے گا، ایک آدمی ضرورت مند ہے، ایک آدمی کمزور ہے، ایک آدمی غریب ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے جو گزرتے ہو، راستہ بنا ہوا ہے، کوئی اگر وہاں اینٹ پڑی ہوئی ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی ڈھیلا پڑا ہوا ہے، جس سے کیا ہوگا، کسی گزرنے والے کو چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے جس سے لگتا ہے کہ گزرنے والے کے پیر میں وہ کانٹا چوٹ جائے گا، آپ نے اٹھا کر کے اس کو سائڈ کر دیا، کنارے کر دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صدقہ، یہ صدقہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جب آپ وضو کر کے مسجد کے لیے چلتے ہیں، ہر پیر، ہر قدم جو آپ رکھتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ جب تک مسجد پہنچ نہیں جائیے گا، آپ کے ہر قدم پر ایک ثواب ملے گا، ایک درجہ بلند ہوگا، اور ہر قدم پر ایک گناہ جھڑے گا، ایک گناہ۔
اور حلال کی بات میں کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی کر کے آپ نے اگر لایا ہے، شادی کی ہے آپ نے، بیوی کو کھلانا پلانا رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے شادی کی ہے آپ کی ذمہ ہے۔ اسی لیے نکاح پڑھاتے وقت مولانا عبدالکریم صاحب اور ہمارے حافظ مبارک صاحب کہتے ہیں نان نفقہ علاوہ چھوڑ کر ہم نے اتنا مہر میں تمہاری شادی کر لی۔ نان نفقہ کوئی نہیں پوچھتا ہے، کبھی کبھی بتا دیا کیجیے گا کہ نان نفقہ کا مطلب ہوتا ہے گوبر چننے کے لیے بھیجتے ہو، کام کرنے کے لیے بھیجتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، اگر کام نہیں کرتی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کر دیتی ہے، یہ اس کا اخلاق ہے، وہ آپ کے ساتھ بہتر معاملہ کرتی ہے، ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے۔ کھلائے کہاں، کیسے کھلائے، کہاں رکھے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک نوجوان کما کر کے لاتا ہے، ایک آدمی موڑ گیا جا کے پکوڑی خرید کر کے لاتا ہے، ایک آدمی ہٹیا اور بازار گیا کھانے کا کوئی سامان لے کر کے آتا ہے، اپنی بیوی کے ہاتھ میں وہ پکوڑی تھما دیا، روٹی کا ایک ٹکڑا تھما دیا، لقمہ تھما دیا۔ مدنی کریم فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو حلال لقمہ ڈالتے ہو، حلال لقمہ ڈالتے ہو، یہ بھی صدقہ، اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ دیکھا۔ اور آج کی بات نہیں ہے، سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شادی آدمی کرتا ہے نکاح کر کے شرعی طریقے سے شادی کر کے لاتا ہے، میاں بیوی ساتھ جو گزارتے ہیں یہ عبادت، وہ بھی صدقہ ہے۔ اب سمجھ لیجیے گا ساتھ گزارنے کا معنی اور مطلب، ساتھ گزارنا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ بھی صدقہ ہے، میاں بیوی آپس میں ملے یہ بھی صدقہ ہے؟ کہا کہ سنو، اگر حلال طریقے سے نہیں ملتا، کہیں زناکاری جا کر کے کرتا، کہیں غلط طریقے سے جا کر کے ملتا تو کتنی سزا ہوتی۔ اگر غیر شادی شدہ ہوتا، شادی جس کی نہیں ہوئی ہے اور غلطی کر دے اس طرح کی 100 کوڑا مارنا ہے، اور اگر شادی ہو گئی اور اگر غلطی کر دے تو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دے، اتنی بڑی سزا۔ تو جب ایک آدمی اسے بچ کر کے شادی کرتا ہے اور حلال طریقے سے زندگی گزارتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ سمجھنے کی چیز ہے، نیت کر کے آپ نکلیے جب آپ گھر سے نکلیے۔ اسی لیے میں اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کھیت میں کام کرنے کے لیے نکلنا ہے، باڑی میں کام کرنے کے لیے نکلنا ہے، ہوٹل میں کام کرنے کے لیے نکلنا ہے، اینٹا پالنے کے لیے کام کرنے کے لیے نکلنا ہے، لکڑی چیرنے کے لیے کام کرنے کے لیے نکلنا ہے، رکشہ چلانے کے لیے کام کرنے کے لیے نکلنا ہے، اور کوئلہ کھودنے کے لیے، کوئلہ کاٹنے کے لیے اگر کام کرنے کے لیے نکلنا ہے، نیت کر کے نکلیے کہ رب ذوالجلال تو نے حلال کمانے کا، حلال کھانے کا، حلال کھلانے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میں نکل رہا ہوں۔ اے اللہ میری رزق میں تو برکت عطا فرما۔ رب ذوالجلال اگر آپ اس نیت سے نکلتے ہیں تاکہ میں جا کے حلال کماؤں، دن بھر کھیت میں کام کروں، دھوپ میں کام کروں اور حلال کما کر کے لا کر کے بچوں کے منہ میں ڈالوں، دن بھر آپ کمائیے گا، کھیت میں کام کیجیے گا، ہل چلائیے گا، کدال پاڑیے گا، بہن اکھاڑیے گا اور کادو کیجیے گا، اور پورا دن آپ عبادت کریں۔ دیکھا پورا دن عبادت۔ اللہ، ایک آدمی رکشہ کے پینڈل مار رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے، نیت کیا ہے؟ نیت کر کے نکلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام۔ نیت کر کے نکلیے، نیت کر کے، صحیح نیت کر کے نکلیے۔ بال بچوں کو ہدایت دیجیے، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ غلط کام نہیں کرنا۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، جب آخری وقت آ جائے، جب لگے کہ اب میں بچوں گا نہیں، اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ اور سامنے بیٹھا کر کے کہو بیٹے نماز کی پابندی کرنا، بیٹے زکات کی ادائیگی کرنا، بیٹے رمضان کے روزے رکھنا، بیٹے صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارنا، غریبوں کو
काम आना, मोहताजों का काम आना, बेवाओं का काम आना, यतीमों का काम आना, किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं करना, किसी की जमीन नहीं दबाना, नाजायज तरीके से कुछ नहीं लेना, गलत तरीके से कोई चीज नहीं उठाना, इस चीज की ताकीद है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और एक मसला सुन लीजिए, मरते वक्त अगर आप मकरूज हैं, मर रहे हैं, कर्ज आपके ऊपर है, तो आप बच्चों को वसीयत करके जाएं, बेटे फला आदमी मुझसे 10,000 पाएगा, फला आदमी 5,000 पाएगा, फला आदमी इतना पाएगा, तो अदा कर देना, मैं अदा नहीं कर सका, जमीन बेच करके अदा कर देना, घर बेच करके अदा कर देना, कमा करके अदा कर देना। याद रखो, अगर जन्नती हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, ज़कात की अदायगी करते हो, शरीयत की पाबंदी करते हो, लेकिन अगर किसी का कर्ज लेकर के जा रहे हो, अगर कर्ज की अदायगी नहीं होती है, जन्नत में जाना भी वेटिंग लिस्ट में आपका नाम डाल दिया है। इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है। और एक बात और भी सुन लीजिए, शादी ब्याह करते हैं तो जहेज तो ले लिया कस करके, महर देने की बात आती है तो ना लिया जाता। पहले तो फुसुर फुसुर करेगा कम महर देने के, उसके बाद जब महर मुतय्यन हो गया, बस शादी तो कर लिया लेकिन महर देना होना नहीं है। नौजवानों, बहुत सारे नौजवान नजर आते हैं, कहिएगा कि भाई बड़ा मसला है। नौजवानों, अगर महर दे दिए हो तो अच्छी बात, नहीं दिए हो तो आप जब जैसे ही मौका मिले आप महर की अदायगी करिए। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर एक आदमी अगर दूसरे आदमी से कर्ज लेगा, कर्ज, उन तमाम कर्जों में सबसे बड़ा कर्ज जो है वो बीवी का महर है। मस्तहलल तुम बेहाल फुरूज, वो कर्ज है, वो शर्त है जिसकी बुनियाद पर औरतें, अजनबी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हो। इतना बड़ा हुक्म है। और लोगों सुन लो, अगर किसी ने कर्ज की अदायगी नहीं की है, महर की अदायगी नहीं की है, इस शर्त की अदायगी नहीं की है जिस शर्त पर शादी की है, और मर गया है, बेटों के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि सबसे पहले माँ का महर अदा करें। आज होता यह है कि माँ को अगर वृद्धा पेंशन मिलता है, बाप नहीं है, माँ को वृद्धा पेंशन मिलता है, माँ लेकर के आती है, सारी बहुएं और सारे बेटे आपस में लड़ पड़ते हैं, कौन माँ वाला कितना थकेंगे, कौन कितना झपट सकेगा, कौन कितना ले सकेगा। अरे भाइयों, ये तो सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हर माह 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए हुकूमत दे दिया करती है, जिसकी बुनियाद पर हमारी माएं और हमारे बूढ़े बाप हमारे मोहताज हैं। वरना मैं जानता हूँ, इन आंखों ने देखा है कि माएं 1 रुपये के लिए तरसती रहती थी, 1 रुपया के लिए बूढ़े वालिदैन तरसते रहते थे, लेकिन ये हुकूमत का हमें ये बड़ा एहसान है कि वो उन्होंने पेंशन लागू कर दिया है। और जो अच्छी बात हो उसका है, उस एहसान को मानना चाहिए, बयान करना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, बांटने के लिए लड़ रहे हैं, माँ से जल्दी ले लिया। मेरे भाइयों, तो ये बेटर है, तो माँ, बाप का इंतकाल हो गया, महर नहीं अदा किया था, और माँ जिंदा है, तो बेटों की जिम्मेदारी है कि खेतवा और हीरा बांटने से पहले, जमीन बांटने से पहले, बैंक बैलेंस बांटने से पहले माँ का क्या करो, महर अदा कर दो। हम लोगों के यहाँ होता ये है, देखे हैं हम बहुत इस्तीनाथों से कि शोहर का इंतकाल हो गया तो 2 औरतें यहाँ पकड़ करके औरतिया को उधर से ला रही है, आधार हो रही है, दिन महरवा माफ कर दो। जिंदा जब तक था तब तक माफ नहीं करा पाया, अब जब मर गया है तो माफ करा रहा है। अरे भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि माफ होगा कि नहीं, लेकिन जरा दिल में थाम करके देख लीजिए, हीरा खरीदने के लिए पैसा जुट जाता था, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा जुट जाता था, बगल में आपके मकान के बराबर मकान बना दिया, अब दूसरी मंजिल आपकी बननी चाहिए, इसके लिए पैसा जुट गया, और जब मर गया तो आप पकड़ करके लाए हैं, माफ करा दीजिए। माफ कब होगा?
معاف کب ہوگا؟ میں آیا ہوں اس کیلنڈر پر بیٹھ کر کے اور آپ سے میں 200 روپیہ قرض لیا رہوں گا، کہیں گا معاف کر دیجیے. کیسے معاف ہوگا جب ہمارے پاس گاڑی ہے بیچ کر کے دے سکتے ہیں؟ معاف کب کیا جاتا ہے؟ معاف کب کیا جاتا ہے؟ جب ہمارے اور آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے، جب ہم دینے کے لائق نہیں ہے، یا یہ کہ لینے والا دینے والا آپ نے لیا، دینے والے نے آج خود معاف کر دیا کہ ہم نے دیا تھا جائیے معاف کر دیا. معاف تو کرائے نہیں ہو، کیا نہیں ہے، اب مر رہے ہیں اور معاف کرا رہے ہیں. تو یہ سب مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم ہے میرے بھائیوں. یہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اس طرح کی خرابیاں موجود ہیں. ہمارے گھروں میں جو خرابیاں موجود ہیں ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ شرک اور بدعت کا کام کرنے میں بہت آدمی. نیا بچہ پیدا ہو گیا تو گن کر کے بھیجنا ہے کہاں؟ ماموں. اور اگر ماموں گھر پیدا ہوا گن کر کے فلاں دن لانا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ جب یہی میٹر ہے تو اسلام کا کلمہ کائے کے لیے پڑھے؟ اسلام کا کلمہ کس لیے پڑھے؟ اچھا ایک بات اور، فجر سے پہلے وہاں سے نکال لے گا، دیکھ رہے ہیں فجر سے پہلے نکال لے گا. اچھا یہ بتائیے کہ مولانا عبد الکریم صاحب نے اور مجھ جیسے آدمی نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا کہ کب لانا ہے، کون سے دن لانا ہے، کب بھیجنا ہے، فجر کے وقت لے جانا ہے کہ مغرب کے بعد لے کر کے جانا ہے، اندھیرے میں لے کر کے جانا ہے کہ اجالے میں لے کر کے جانا ہے. یہ نوجوان ہمارے کام کرنے کے لیے جاتے ہوں گے اور ادھر سے گھیلا لے کر کے عورت آ رہی ہے، ادھر پٹانا شروع کر دیا ہے. دیکھا ہے کو میں نے خالی والا وہ تو بول رہی ہے کوٹھا میں کیا کرتے ہیں. ہاں دیکھا کاما بولنا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ کہنے کے بعد اس عورت نے گھیلا کو ایسے کیا، اگر اس میں ایک دو قطرہ پانی تھا تو یہ نحوست ختم کرنے کے لیے گھیلا دیا. گھڑا کے اندر، گھیلا کے اندر اتنی قوت اگر ہے کہ کوئی نوجوان کام کرنے کے لیے جا رہا ہو، کام نہ ہو یا کوئی کام نہیں لگ رہا ہو، کام لگا دے، اتنی بڑی بات ہوتی تو سب لوگ گمان بن جاتے. بجائے پڑھنے پڑھانے کے، بجائے تقریر کرنے کے، ڈھیلا بناتے، گھڑا بناتے، پانی بھر بھر کر کے لوگوں کو دیتے اور اس کی بنیاد پر جنت میں چلے جاتے. میرے بھائیوں یہ غلط خیالیاں، یہ غلط ہیں عقیدے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہیں. میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، میں نے گود میں اٹھایا اور کہیں جاتا تھا لے کر کے چلا جاتا تھا، پیارا لڑکا. میری والدہ ایک روز کہتی ہے کہ بیٹا تم ہر جگہ لے کر کے جاتے ہو، کوئی نظر بد لگا دے گا تو نظر بد صحیح ہے، نظر بد صحیح ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا ہماری اور آپ کی آنکھ کا کوئی، یعنی ہمارا کوئی قصور نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں. آنکھ میں کوئی فطری طور پر کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کی نظر بد لگ جاتی ہے، اس کو ڈائن مت کہیے گا، اس کو برا بھلا مت کہیے گا. یہ نظر بد حقیقی ہے، لگ جاتے ہیں. تو میری والدہ کہتی تھی کہ بیٹا کہاں لے کر کے چھوٹا بچہ لے کر کے جاتے ہو، کوئی نظر بد لگا دیا تو میں کہتا تھا کہ ڈاکٹر بھی تو ساتھ ہے. ارے ادھر لگا ادھر پھونکا، رہے گا تب نا. زندگی میں کبھی نہیں لگا، نہ بچی کو لگا، نہ بیٹے کو لگا، نہ دوسرے بیٹے کو لگا. عقیدہ مضبوط ہو، آدمی عقیدہ پہاڑ کی طرح بنا لے تو کبھی بھی بھوت نہیں لگے گا، کبھی بھی نظر بد نہیں لگے گی. کھڑے مٹیے گا، ناپاک رہیے گا تو بھوت نہیں لگے گا تو کیا جن لگے گا، فرشتہ اس کے پاس آئے گا. ابھی میں نے بتایا کہ جب ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو رحمت کے فرشتے اتر آتے ہیں، کہتے ہیں چلو میرے سائے میں چلو. اب ایک آدمی چل رہا ہے اندھیرے میں چل رہا ہے اور وہ پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. سورہ پڑھتے ہوئے چلا جا رہا ہے. بتائیے دنیا میں کوئی بھی شیطان اس کے قریب آئے گا؟ کبھی بھوت اس کو لگے گا؟ کبھی جھر سے کوئی مارے گا کوئی آم کے پیڑ کے پاس، برگد کے پیڑ کے پاس؟ کبھی نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے آج بھی یہ
عادت ہے، موٹر سائیکل سے جب گزرتا ہوں، رات کو جلسوں سے جب جاتا ہوں، اکیلے رہتا ہوں، جب لگتا ہے کہ یہاں تھوڑا سا اجنبی جگہ سے گزرتا ہوں، چل رہا ہوں، سورہ پڑھنا شروع کر دو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ جب قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دو گے، آپ کے ذہن میں جو ادھر کا خیال آیا تھا، ادھر کا خیال آیا تھا، وہ سارا خیال دور ہو جاتا ہے اور ایکسیلیٹر تیز لیا جاتا ہے گھر کو۔ یہ برکت ہے اللہ رب العالمین کے ذکر کی۔ تو میرے بھائیوں، عقیدہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک مکمل سورت پڑھی۔ آدمی نمازوں میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں، بات تمہید میں دوسری طرف چلی گئی۔ بہرحال جو کچھ بھی کہی گئی وہ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں بھلائی ہے، اور بھلائی کے مقصد سے وہ باتیں کہی گئی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی سورت تلاوت کی، چھوٹی سورت تلاوت کی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے یہ سورت بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ آپ کہیے گا کہ مولانا صاحب پورا قرآن پر ہم سے عمل نہ ہوتا ہے، تو آپ کو کہیں گے کہ ایک سورت بتا دیتا ہوں، اسی پر عمل کر لیجئے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیڑا پار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی سعادت کی، کامیابی کی، فلاح کی زندگی گزاریے گا، اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوئیے گا۔ وہ سورت کیا ہے؟ سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی ہے۔ بتائیے اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انسانوں کو ہدایت کرنا ہے۔ انسان فٹ سے قسم کھا لیتا ہے۔ ساس بولتی ہے بہو کو چینی زیادہ تھی، کم ہو گئی ہے۔ بہو بولتی ہے ساسو جی بڑے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہہ رہی ہوں میں نے چینی نہیں چرائی۔ ارے 18 کو بسکٹ، 18 کو ایرسا رکھا ہوا تھا، ایرسا کی مار زیادہ چلتی ہے۔ ارے 18 ایرسے رکھے ہوئے تھے، 15 ہی ایرسے ہیں، تم ہی چرائی ہوگی۔ ارے مچھلی کا گنیرا 22 پیس، جب بانٹنے کے لیے آئی ہوں تو یہاں 20 کیوں ہے؟ 2 پیس تم نے چرا لیا۔ میرے بھائیوں یہ بتائیے کہ اگر میرا پیٹ پھول ہو، آپ رسگلہ کھلائیے گا تو کیا منہ میں کوئی جگہ ہے اونٹ کی طرح کہ وہاں رکھ لوں گا؟ یہ آج ہمارے سماج میں ایسا ہے، اور ہماری ماں اور بہنیں ایسا کرتی ہیں، اور عورتیں اس کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، اور بہت ساری طلاقیں اسی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ سن لیجئے، اگر کسی خاتون کو، کسی عورت کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھانے دیا جائے گا، کاہے کے لیے وہ مچھلی چرائے گا؟ اب مچھلی لائیے اور کہیے کہ لیجیے آپ ہی بناؤ، بہو تم بناؤ، میں چارپائی پر وہ بن جائے گا تو لا کر کے دینا۔ دیکھنا بہو کیا کرے گی، تلنے کے بعد ایک لا کر کے دے گی، ساسو جی ذرا کھا کر کے دیکھیے تو تل لی ہے ہم نے مچھلی، کیسے لگی؟ پکانے کے بعد لا کر کے دے گی، سب کو بانٹ کر کے کھلائے گی، اس کے بعد خود بھی نہیں کھا پائے گی، آپ کی نگاہ پڑے گی کہ ارے بھائی بہو کے کٹورے میں دیکھ رہا ہوں مچھلی نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کہیے گا کہ بہو تم نے لیا نہیں، ساسو جی بچی نہیں، چلیے بعد میں کھا لیں۔ دیکھا منہج یہ ہے۔ اور آپ پیشاب کرنے جائیے گا، مچھلیاں ڈھک کر کے جائیے گا کہ کہیں بہو ایک چورا نہ لے، دیکھے گی کہ ادھر گئی ہے، 2 پیس یہاں جیب میں رکھ ہی لینا ہے۔ یہ فطری چیز، یہ فطری چیز۔ اور یقین نہیں آئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، آپ کوئی چیز رکھیے اور کہیے گا بیٹا اس کو مت چھونا، دیکھے گا باپو سے تک رہا چھوٹ۔ میرا اتنا بچہ 5-6 سال، 5-6 سال، 5 کا سکہ ہاتھ میں لیے ہوا تھا، کتنا پیسہ لیا اور آیا گیا دکان، کبھی منہ میں کھایا نہیں۔ ایک رو چرپائی پہ کھیل رہا تھا، کبھی ایسے کر رہا ہے کبھی ویسے کر رہا ہے، اس کی ماں نے کہا بیٹا منہ میں نہیں بھرنا، پیٹ میں چلا جائے گا۔ جب ماں ادھر گئی تو پریکٹس کر کے دیکھا کہ ذرا پیسہ پیٹ میں کیسے جاتا ہے، پتا چلا 5 کا سکہ وہ کھا دیکھا۔ آپ نے کہا کیا پیٹ کھانا نہیں، منہ میں نہیں بھرنا، پیٹ میں چلا جائے گا، اس نے پریکٹس کر کے دیکھا، ورنہ زندگی میں کبھی نہیں کہا تھا کہ کھانا نہیں، کچھ نہیں کرنا۔ کتنی بار وہ دکان لے کر کے گیا اور آیا، کبھی نہیں کھایا تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے امی اگر پیسہ پیٹوا میں چل گئے وہ کی ہے، اور وہ ایک دم تھوڑا سا ڈرا ہوا تھا۔ اب اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا کھا تو نہیں لیا ہے، نہیں وہ پیسہ گم ہو گیا۔
پھر جب بڑھیا سے پوچھا گیا تو کہا کہ حال کھا لیا. دیکھا تو یہی حال ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنے گھروں میں ان کو آزادی دیجیے، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، ساری چیزوں کی آزادی دیجیے تو سب کچھ جائز ہے. کہنا اصل یہ تھا کہ عورتیں کہہ دیتی ہیں بڑے بیٹے کے سر پر رکھ کر کے قسم کھاتی ہوں، یہ حرام ہے، جائز نہیں، جائز نہیں ہے. ایک آدمی قسم کھاتا ہے مٹی کی قسم، ایک آدمی قسم کھاتا ہے آسمان کی قسم، زمین کی قسم ہے. یہ ساری قسمیں حرام ہیں. جو بھی آدمی غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے زمانے کی، یہ اللہ کی بات. ہم اور آپ قسم نہیں کھا سکتے ہیں، زمانہ کی قسم کھائی. زمانہ کہتے ہیں دن رات، دن رات. مان لیجیے کہ آج مغرب تک کوئی کام کرنا تھا، کوئی فارم بھرنا تھا، بحالی کے لیے کوئی فارم بھرنا تھا، آپ بھول گئے پکوڑی کھانے میں، رات ہو گئی، اب دھک سے لگا یاد پڑا تو کہ یا اللہ فارم بھر نہیں سکا. اب یہ دن کبھی لوٹ کر کے آئے گا دوبارہ؟ زندگی میں کبھی نہیں دوبارہ آنے والا ہے یہ دن. تو زمانے کی اتنی اہمیت ہے. اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی اور کہا جتنا انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوگا سب گھاٹے میں رہے گا، سب نقصان میں رہے گا، ٹوٹل کے ٹوٹل گھاٹے میں. اب آپ کہیے گا کہ نماز پڑھ کر کے کیا فائدہ، روزہ رکھ کر کے کیا فائدہ؟ جب سب گھاٹے میں ہے، نقصان میں رہے گا، خسارے میں رہے گا، تو پھر نماز پڑھ کر کے کیا فائدہ؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ 4 قسم کے آدمی ہوں گے جو گھاٹے میں نہیں رہیں گے. پہلا آدمی جو ایمان لاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر رب ذوالجلال، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ پڑھنا. اور دوسری چیز ہے کیا کہا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنا، وتواصوا بالحق، اور حق بات کا لوگوں کو حکم دینا، حق بات کا لوگوں میں پھیلانا، حق بات کو، لوگوں کو حق کی وصیت کرنا، اور صبر کی تلقین کرنا، صبر کرنے کے لیے کہنا. 4 باتیں، کلمہ پڑھنا اور عبادت کرنا، حق اور وصیت کا کام کرنا، راستہ صحیح بتانا، اور کسی کو مصیبت لاحق ہو جائے تو بتانا کہ بھائی صبر کیجیے. آئیے لوٹ کر کے ایمان لانے کے بعد کوئی آدمی گھاٹے میں نہیں رہے گا. اس لیے جب سوئیے تو کلمہ پڑھ کر کے سوئیے، نکلیے بس میں بیٹھیے تو کلمہ پڑھ کر کے نکلیے، موٹر سائیکل پر بیٹھیے تو کلمہ پڑھ کر کے نکلیے. ایک آدمی اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کے بھیجے ہوئے آدمی نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا. شارٹ میں بتاتا ہوں. کیا؟ کلمہ کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، روزہ کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا. اے اللہ کے رسول اس نے جو باتیں بتائی ہیں کیا یہ سب باتیں صحیح ہیں یا اس نے گڑھ کر کے بھی کوئی بات بتا دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو کچھ بھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں یہ سب باتیں صحیح ہیں. وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ گواہ ہیں. آپ بھی کسی کو گواہ بنا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بندے گواہ رہیے، میں زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ گواہ بنا کر کے کہیے کہ میں ناپاک نہیں رہوں گا، اور گواہ بنا کر کے کہیے کہ میں ہمیشہ عبادت کروں گا. اب گواہ بنا کر کے کہیے کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، میں روزے کی پابندی کروں گا، میں غریبوں کا خیال رکھوں گا، میں یتیموں کا خیال رکھوں گا. یہ جائز ہے، جائز ہے، جائز. وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں سب سچ ہے؟ کہا ہاں. کہا اللہ کے رسول گواہ رہیے جو 5 باتیں بتائی ہیں اپنی جانب سے کوئی چیز بڑھا کر کے 6 نہیں کروں گا، اور جو 5 باتیں بتائی ہیں ان میں سے کسی کو کم نہیں کروں گا. میں وعدہ کرتا ہوں
کلمہ پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکات دوں گا، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تو مکہ جا کر کے حج کروں گا، اے اللہ کے رسول ان میں کوئی چیز میں کسی چیز میں کمی نہیں کروں گا، اور نہ اپنی جانب سے کوئی ایک چیز اور بڑھا دوں گا. جیسا کہ مسلم گاؤں میں نماز پڑھے گا نہیں، ایک بدعت ایجاد کر لے گا، سوچے گا کہ یہ بھی چیز صحیح ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کہنے کے بعد جب وہ آدمی جانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ دیکھو، جو آدمی جا رہا ہے ایک جنتی جا رہا ہے، اگر وہ اپنی بات پر سچا، جو بات اس نے کی ہے اگر اس پر سچا ہے، دل سے بات کی ہے. اس حدیث سے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے، غیب کی بات نہیں جانتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو دیکھو ایک جنتی جا رہا ہے. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ آدمی اپنا گھر جا رہا تھا، راستے میں جاتے جاتے اس آدمی کا انتقال ہو گیا، ابھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ابھی روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، ابھی حج کرنے کا موقع نہیں ملا، ابھی زکات ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، راستے میں وہ آدمی انتقال کر جاتا ہے. اب ہم اور آپ بتائیے کہ وہ آدمی جنتی ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی فضیلت ہے. کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی. ایک حدیث سناتا ہوں اسی کی کہ کل قیامت کے دن ترازو جب نام اعمال کو ہمارے جو کچھ ہم نے کیا ہے وزن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو رکھے گا، تو ایک ترازو میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھے گا، اور دوسرے ترازو میں پوری کائنات کو اگر رکھ دے گا تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا چاہیے. ساری زمین، سارے آسمان، ہم تمام کو ترازو کے ایک حصے میں اور ایک حصے میں یہ کلمہ رکھ دے گا، کلمہ جھک جائے گا. اتنا بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ وہ آدمی گھاٹے میں نہیں رہے گا جو اس کلمے کو ادا کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے گا اور نیک عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، اللہ کو خوش کرنے والا عمل کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جاتے ہیں. معراج کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے آسمان میں بلایا، جنت دکھلائی گئی، جہنم دکھلائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے اللہ کے رسول چل رہے ہیں اور آگے آگے گھوڑے کے چلنے کی کھڑاؤں کھڑ رکھنے کی آواز، کھڑا کھڑا کی آواز آ رہی. اللہ کے رسول حضرت جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جبریل امین یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواری کی آواز. گھوڑا آگے آگے چل رہا ہے، مدنی کریم واپس آتے ہیں، حضرت بلال حبشی سے پوچھتے ہیں اے بلال کیا ماجرا ہے، تم کیا کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو، کون سی عبادت کرتے ہو کہ جنت میں جب گھوڑا میں جب گزر رہا تھا تو جنت میں تمہارا گھوڑا آگے آگے چل رہا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول سارے لوگ جو کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں، ایک کام میں الگ تھوڑا سا کرتا ہوں. کہا کیا؟ کہا 24 گھنٹہ باوضو رہتا ہوں. پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، باوضو رہتا ہوں، وضو سے 24 گھنٹہ رہتا ہوں. یہاں لوگ کب نہائے ہوئے ہیں، کب ناپاک ہوئے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ کس دن میں ناپاک ہوا، ویسے ہی رہ رہے ہیں. حضرت بلال کر رہے ہیں کہ باوضو رہتا ہوں، وضو سے رہتا ہوں 24 گھنٹہ. اب استنجا کی ضرورت پڑے گی تو وضو ٹوٹے گا، ہوا خارج ہو جائے گی وضو ٹوٹے گا، پیخانے میں جائیے گا وضو ٹوٹے گا. اللہ کے رسول جب وضو ٹوٹ جاتا ہے 24 گھنٹہ میں جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز. وضو کرتا ہوں تو وضو کر کے سو نہیں جاتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اے اللہ کے رسول یہی ایک کام ہے جو دیگر تمام لوگوں سے میں الگ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے میری عبادت، میری یہ ادا، میری یہ ریاضت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ میرا تقوی ہو سکتا ہے رب الجلال کو پسند آ گیا ہو، اسی لیے میری جنت میں میرے سواری اور میرے گھوڑے کی
چلنے کی آواز آگے آگے سنائی دے رہی تھی۔ عبادت کیجئے، کبھی گھاٹے میں نہیں رہیے گا۔ نوجوانوں کو میں بتا رہا تھا کہ نوجوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر عبادت میں زندگی گزارے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں نوجوانی کو گزارے ہو، تو کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہو، کوئی سایہ نہیں۔ جب میدان محشر میں کھڑے ہو گے، سورج قریب کر دیا جائے گا، پگھل جانے کی طرح لگے گا۔ کوئی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سیلاب کا پانی نہیں، ندی کا پانی نہیں، پسینہ ہوگا پسینہ۔ کوئی یہاں تک ڈوبا ہوا، کوئی یہاں تک ڈوبا ہوا، کوئی یہاں تک ڈوبا ہوا، کوئی یہاں تک ڈوبا ہوا۔ جس کا جس طرح سے کام ہوگا، جس کی جس طرح سے عبادت ہوگی، وہ اسی طریقے سے ڈوبا ہوا ہوگا۔ اتنا خطرناک وہ موقع ہوگا۔ ایسے موقع پر جب سورج قریب کر دیا جائے گا، آدمی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی نوجوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ کمانا غلط نہیں، جائیداد بنانا غلط نہیں، شادی بیاہ کرنا غلط نہیں، بچے پیدا کرنا غلط نہیں، گاڑی چلانا غلط نہیں، ممبئی جانا غلط نہیں۔ قرآن کہتا ہے جب نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، روئے زمین میں پھیل جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، عبادت کرنا، گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ 2 باتیں اور 2 منٹ میں بتا کر کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ تیسری بات ہے حق کی تاکید کرنا، حق کو پھیلانا، حق کی وصیت کرنا۔ ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جا رہا ہے، اس کو مدھوپور ادھر جانا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ہاؤ بھاؤ سے کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ مدھوپور جا رہے ہیں۔ آپ اس کو بتائیے کہ ادھر نہیں، ادھر جائیے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کھیتی باڑی کا ٹائم ہو گیا، کچھ نہیں کر رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھایا، ارے بھائی کھیتی باڑی کا کام کرو، کھاؤ گی کیا؟ نوجوان آدمی ہے، گھر میں گھومتا رہتا ہے، کمانے نہیں جاتا۔ آپ نے اس کو کہا کہ بھائی کمانے کے لیے جاؤ۔ اس طرح کی اگر آپ لوگوں کو تاکید کرتے ہو، وصیت کرتے ہو، ایسا انسان گھاٹے میں نہیں رہے گا، جنت میں جائے گا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ برباد۔ کوئی اگر کام کر رہا ہے تو اس کو ایسے الجھا دے گا، کھانے پینے کی عادت ڈلوا دے گا، زناکاری کی عادت ڈلوا دے گا، کوئی اور غلط کام کروا دے گا، بھائی بھائی میں لڑا دے گا۔ دیکھے گا کہ بھائی 4 بیٹا ہے، کمانے لگا، ایک ممبئی میں رہتا ہے بھیجا، ایک چنئی میں رہتا ہے بھیجا، ایک سعودی میں رہتا ہے بھیجا، ایک قطر اور دبئی میں رہتا ہے بھیجا۔ اب سوچتا ہے کہ یہ حرام خور تو بہت آگے چلا جائے گا، تو اب طریقہ کیا ہوگا؟ 4 بیٹوں کو آپس میں لڑا دیا اور آپس میں لڑوا دیا، اب روزانہ دیو گھر میں جانا شروع کر، جو کچھ کمایا تھا لے جا کر کے ادھر ڈال دیا۔ یہ کرتے ہیں۔ اور اگر اس کی جگہ پر آپ نے لائن لگا دیا، جب بھی آپ کو دیکھے گا احسان سے دیکھے گا، توڑ کر کے آ کر کے سلام کرے گا، آ کر کے آپ کو کہے گا کہ بہت اچھا آپ نے کیا۔ میں ایک احسان کی مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں راجدوت کا زمانہ تھا، راجدوت سے ایک جگہ جا رہا تھا رمضان کے مہینے میں، ندی سے اس وقت پول پال کم تھا، ندی سے گزرا، پتہ نہیں چلا، بالوں میں گاڑی لے کر کے پھنسا لیا، نہ ایک انچ آگے بڑھا پا رہا تھا نہ پیچھے بڑھا پا رہا تھا۔ 1 نمبر گیئر لگا کر کے جتنا ایکسیلیٹر لیتا تھا اور نیچے بالوں میں چکا جا رہا تھا۔ اب کیا کریں، دونوں جوتا موجہ چپاک چپاک پانی میں ڈوبا۔ اب کھڑا رہا کہ کیا کروں۔ ایک سنتھالی بیچارہ، آدیواسی بیچارہ پیخانہ کرنے کے لیے گیا ہوا، انتظار کیا، اس کو کہا کہ سنیے ذرا دھکیل دیجئے ذرا میں اٹھ جاؤں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہ آپ کو 5 روپیہ دے دیا۔ وہ بیچارہ سمجھا کہ بھائی کتنا جھوڑا منکی پھینکنے پر 5 روپیہ ہوتا ہے۔ آیا بیچارہ، ہم کو خالی کہا گاڑی پکڑیے، کھٹ سے اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اب بتائیے، جب بھی اس کا نام لیتا ہوں میں، احسان سے نام لیتا ہوں، گرچہ 5 روپیہ دینا پڑا یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن کتنی مصیبت کی گھڑی میں کام آیا۔ وہ پانی پینے کے لیے ہونٹ سکھا ہوا تھا، رونے کا موقع تھا۔ میرے بھائیو، حق بات کو پھیلائیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیے، آدمی کے کام میں آئیے۔ جب بھی آپ کو دیکھے گا احسان سے یاد کرے گا، آپ کا شکریہ بجا لائے گا۔ اور آخری چیز
वसीयत कीजिए, वसीयत लोगों को वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, सब्र की तलकीन कीजिए। मान लीजिए कि किसी को कोई मुसीबत आ जाए, किसी के बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, जायदाद नुकसान हो गया, आप उनको सब्र करने के लिए कहिए। हम लोग ताली मारते हैं, अच्छा ताली मारते हैं, अच्छा हुआ है। मेरे भाइयों, ईमान का तकाजा ये है कि आप सब्र करने के लिए कहिए और कहिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, एक औरत एक कब्र के पास सर रख करके पटक पटक करके रो रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अरे यार सब्र करो सब्र करो। वो औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती नहीं थी कि आखिरी पैगंबर है। कहते हैं कि आपका बच्चा मरा होता तब ने आपको समझ में आता, ये मेरा बच्चा मरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये औरत ज़ात क्या कहूं, समझा दिया, नहीं माना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। बाद में कहा किसी देखने वाले ने, चले उन्होंने समझाया, तुमने माना नहीं। कहा उनको मुसीबत थोड़े लायक नहीं है, हमको लायक नहीं है। कहा तुमने समझा वो कौन थे? कहा नहीं। कहा आखिरी पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन, आखिर खातिमुल इमाम अंबिया वल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो औरत हड़बड़ा करके उठती है और सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंच जाती है। हदीस में है कि कोई नौकर नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आदमी हो जाए तो आज दाएं बाएं नौकर आदमी मौजूद रहेगा, कोई खादिम नहीं था। वो औरत दरवाजे पर बैठ जाती है कि अंदर से कोई आदमी आए, दरवाजा खोले तो मैं माजरत कर लूं, माफी मांग लूं कि मुझसे गलती हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो औरत कहती है कि मुझसे गलती हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सुनो, सब्र उस वक्त किया जाता है जब मुसीबत लाहिक हो, उस वक्त जब आपको परेशानी पहुंचे उस वक्त सब्र किया जाता है। खूब रो धो दिया, सीना को भी कर लिया, सर पटक लिया, अब तो कोई चारा है नहीं, तो आप चलते हैं सब्र करने के लिए। ये कोई सब्र नहीं है, तो आप लोगों को बताइए कि सब्र कीजिए। मेरे भाइयों, खुश नहीं होइए किसी की मुसीबत पर, तलकीन कीजिए। अगर ये चार काम आप करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप मोमिन कहलाएंगे। इस दुनिया में भी आप घाटे में नहीं रहेंगे और आखिरत में भी घाटे में नहीं रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को, हमने जो टूटी फूटी बातें कही हैं, हम तमाम लोगों को, मुझे खुद भी और आप सामीईन को भी अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।